نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يرد الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون وأنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ یاسین میں ہم نے کل دیکھا کہ اللہ رب العزت نے ایک بستی میں 2 رسولوں کو بھیجا، ایک ہی وقت میں 2 رسولوں کو بھیجا، اور یہ ہم تاریخ میں جانتے ہیں کہ ایک ہی وقت میں 2 رسول اکٹھے کسی ایک بستی میں، کسی ایک شہر میں، وہ ایک ہی ہیں، وہ ہے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام، اور انہوں نے اللہ کے بندوں کو پکارا اللہ کی طرف، اور پھر اللہ فرماتے ہیں کہ ایک تیسرے بندے کے ذریعے ہم نے ان کی مدد کی، اور وہ بندہ تھا فرعون کا خاص رشتہ دار، فرعون کا خاص درباری۔ قرآن نے اس کو من آل فرعون کہا ہے، مومن من آل فرعون، آل فرعون میں سے ایک مومن شخص تھا۔ اس نے ڈٹ کر مقابلہ کیا اور ڈٹ کر جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کی مدد کی اور نصرت فرمائی اور لوگوں کو سمجھایا۔ اب یہ اسی کی اس بندے کی بات چل رہی ہے، اللہ نے اس کو اتنا اعزاز بخشا ہے کہ اس کی باتیں قرآن مجید میں نقل فرمائی ہیں۔ اللہ نے اس کا نام تو بیان نہیں فرمایا، جب اللہ نے بیان نہیں فرمایا تو ہمارے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے جاننے کا اس کے نام کو، اس لیے اندازہ یہ ہے مفسرین کا کہ وہ قوم فرعون کا جو مومن آدمی تھا وہ تھا۔ اب وہ جب مکالمہ ہو رہا ہے یعنی موسیٰ علیہ کے لوگوں کے درمیان اور اس کے، تو وہ کیا کہتا ہے، وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، مجھے کیا ہو گیا، یعنی یہ کیسے ہو سکتا ہے لا اعبد کہ میں عبادت نہ کروں الذی اس کی فطرنی جس نے مجھ کو پیدا کیا، یعنی وہ اپنی قوم کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اس کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اب ان کو سمجھانے کی بات دیکھیں کہ تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ، چاہے تم اس بات کو مانو یا نہ مانو لیکن تم سب کے سب واپس اسی کی طرف جاؤ گے، اس لیے بہتر یہ ہے کہ اس کی بات کو مان لو۔ أَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ میں ایک ایسے پروردگار کی بندگی کروں، ایک ایسے الہ کو پوجوں کہ جو اس کو میں الہ بنا لوں، یعنی غیر اللہ کو میں الہ بنا لوں۔ إِن يُرِدِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لَا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَةً، کہ اگر میرا جو رحمان اللہ ہے، میرا جو اللہ ہے، اگر وہ مجھے کوئی تکلیف پہنچانا چاہے تو یہ جو تمہارے بت جو ہیں، یہ تمہارے غیر اللہ جو ہیں، یہ مجھے اس سے چھڑا نہیں سکتے۔ یعنی کہ تو کیسے ممکن ہے، یعنی انہوں نے یہ دلیل دی جس کی تم مجھے بلا رہے ہو کہ جس کی میں عبادت کروں، ان کا حال یہ ہے کہ اگر میرا اللہ مجھے کوئی تکلیف میں مبتلا کر دے تو تمہارے یہ سارے بت مل کر مجھے چھڑا نہیں سکتے۔ شفاعت، نہ ان کی سفارش کام آئے گی، شیئا کچھ بھی، ولا ينقذون، نہ وہ مجھ کو بچا سکتے ہیں۔ اس لیے بہتر ہے کہ میں اپنے اللہ کی بندگی کروں، عبادت کروں۔ انی اذا لفی ضلال مبین، اس صورت میں اگر میں ایسا کر جاؤں تو پھر میں کھلی گمراہی کے اندر پڑ جاؤں۔ یہ دوسری مبین آئی، یہاں پہ اس کا مطلب کھلی گمراہی، یعنی ہر مبین کا ڈیفرنٹ مطلب ہوگا پچھلے لفظ کے ساتھ مل کر، یعنی مبین کا مطلب واضح، کھلا ہوا، کلیئر، تو یہاں پہ ہے کھلی گمراہی۔ عام طور پر ہمارے ہاں مبینوں کا وظیفہ کیا جاتا ہے، آپ کے علم کے اندر بھی ہوگا۔ اچھا، یہ وظیفے میں کبھی اس لیے نہیں بتاتا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، صرف وہی چیز بتانی چاہیے جو اللہ سے یا اللہ کے رسول سے ثابت ہو۔ یہ لوگوں کے تجربات ہیں، لوگوں کے تجربات ہیں، قرآن مجید کے ذریعے شفا مل جائے کوئی روک نہیں سکتا، لیکن جس چیز کے پیچھے اللہ یا اس کے رسول کی سند موجود ہو وہ ایک مصدقہ چیز ہوتی ہے، اسی کی بات کو بتانا چاہیے۔ بھارت عوام کے اندر یہ معروف ہے کہ اس طرح سے وظیفہ کیا جائے، کر لیا جائے، حرج کوئی نہیں ہے، اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام پڑھنا ہے،
لیکن یہ کھلے عام اس بات کو اس لیے نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اس کے پیچھے اللہ کے رسول کی سند موجود نہیں ہے، تو ہم اپنے آپ سے کچھ نہیں کہہ سکتے۔ انی آمنت بربکم فاسمعون، تو اب وہی بندہ، اللہ کا بندہ یہ کہہ رہا ہے انی آمنت بربکم، میں تمہارے رب پر ایمان لاتا ہوں۔ اب یہ ان کو سمجھانے کے لیے کہہ رہے ہیں، حالانکہ وہ مانتے نہیں تھے، کہا کہ تمہارا رب اصل میں وہی ہے، میں تمہارے رب پر جو اصل رب ہے اس پر ایمان لاتا ہوں۔ فاسمعون، اے میری قوم میری بات کو سنو، کیوں نہیں سنتے، میری بات کو سمجھے۔ قیل ادخل الجنہ، ہم نے اسے کہا جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اب یکدم سے یہ بات کیسے آ گئی؟ یعنی قرآن مجید جو انڈرسٹوڈ بات ہوتا ہے اس کو چھوڑ دیتا ہے۔ یعنی ہوا یہ کہ جب اس نے اپنی قوم کو سمجھانے کی کوشش کی تو قوم نے اس کو شہید کر دیا، یعنی قوم اتنی ناراض ہوئی، اس پر پل پڑی، اس کو مارا، ڈنڈے مارے، جو بھی مفسرین نے لکھا ہے کہ شدید اذیت دی، یہاں تک کہ وہ شہید ہو گئے۔ شہید ہوتے ہی اللہ نے کیا فرمایا؟ قیل ادخل الجنہ، ہم نے کہا داخل ہو جاؤ جنتوں کے اندر۔ یعنی شہید کے اور جنت کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں ہوتا، باقیوں کے درمیان تو برزخ ہے نا، برزخ کا ایک لمبا فاصلہ ہے، لیکن شہداء اور جنت کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں ہوتا۔ تو یہاں بھی یہ آیت میں اس بات کا ثبوت ہے، ہم نے فرمایا اسے قیل ادخل الجنہ کہ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اب وہ کیا کہتے ہیں؟ قال یا لیت قومی یعلمون، اے کاش میرے اللہ میری قوم یہ جان لیتی کہ تو نے مجھے کتنے اعزاز سے نوازا، کتنے اکرام سے نوازا۔ یہ صحیح ہمدردی، یہ ہے قوم نے شہید کر دیا ہے، قوم نے مارا ہے، قوم نے اذیت دی ہے، لیکن وہ کیا کہتے ہیں؟ اے کاش میری قوم جان لیتی کہ میرے اللہ نے مجھ کو کتنا نوازا ہے۔ جب جانتی تو پھر اس بات پہ ایمان لے آتی۔ یعنی اللہ حدیث میں آتا ہے کہ یہ بندہ ایک ایسا بندہ ہے جس نے مرنے کے بعد بھی اپنی قوم کی سفارش کی، مرنے کے بعد بھی اپنی قوم کی محبت جو ہے اس کے دل کے اندر موجود ہے۔ وہ اللہ سے یہ فرما رہے ہیں کہ یا اللہ کاش میری قوم یہ جان لیتی بما غفر علی ربی، کہ میرے رب نے میری مغفرت فرما دی، میرے رب نے مجھے معاف فرما دیا، وجعلنی من المکرمین، اور مجھے بڑی عزت والے لوگوں میں شامل فرما دیا۔ مکرم کہتے ہیں بڑی عزت، اعزاز، اکرام والے لوگ، اللہ نے مجھے اس میں شامل فرما دیا۔ اے کاش میری قوم اس بات کو جان لیتی تو کبھی میرا انکار نہ کرتی، میری بات کو جھٹلاتی نہ، میری بات کو مان لیتی۔ وما انزل، اللہ نے کہا کہ ہم نے پھر ان کی قوم کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ وما انزلنا علی قومہ من بعد، اس کے بعد ہم نے اس کی قوم پہ نازل کیا من جند من السماء، کوئی آسمان سے لشکر نازل نہیں کیا۔ یہ کب کا واقعہ؟ جب فرعون مصر سے نکل چکا تھا اور اس کی پوری فوج غرق ہو چکی تھی سمندر کے اندر۔ اب اس کے بعد باقی جو نافرمان بچے تھے مصر کے، ان کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا۔ باقی مصر کے جو لوگ نافرمان تھے، کافر تھے، جو بچ گئے تھے وہاں پہ باقی، ان کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا کہ وما انزلنا علی قومہ من بعدہ من جند من السماء، اللہ فرماتے ہیں کہ اس قوم کے لیے ہمیں آسمانوں سے لشکر بھیجنے کی ضرورت نہیں تھی، یہ تو ایک معمولی سی بات تھی۔ وما کننا منزلین، اور ہم اس طرح کے معاملوں میں لشکر نازل نہیں فرمایا کرتے، ضرورت ہی نہیں ہماری۔ کیا کیا ہم نے؟ ان کانت الا صیحۃ واحدہ، ہم نے تو ایک چیخ بھیجی اس پر، یعنی ایک فرشتہ آیا، اس نے چیخ ماری، آواز ایک نکالی اپنی آواز سے، فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ، تو سارے کے سارے بجھ کے رہ گئے۔ یعنی جس طرح کی شمع ہوتی ہے، ہماری بھی تو شمع حیات ہے نا، حیات کی شمع جل رہی ہے، اسی وقت بھی بجھ سکتی ہے، اسی سے اللہ نے فرمایا کہ سارے کے سارے بالکل مر گئے، ختم ہو گئے، بجھ کے رہ گئے، بالکل گل ہو گئی ان کی شمع اور وہ مردہ پڑے رہ گئے۔ یا حسرتاً علی العباد، اللہ نے کہا کہ افسوس، ہائے افسوس ہے بندوں پر، بندوں پر بڑی حسرت ہے، افسوس ہے۔ ما یأتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، جب بھی ان کے پاس کوئی رسول آیا انہوں نے اس کا مذاق اڑایا، انہوں نے اس کا استہزاء اڑایا۔ اچھا اب ہمارے لیے تو اللہ نے ہمیں ایک امتحان سے بچا لیا، وہ کون سا امتحان ہے؟ اب ہمیں کوئی رسول نہیں پہچاننا، اس امتحان سے ہم بچ گئے، کیونکہ رسول اللہ آخری نبی ہیں، یہ بات بالکل واضح ہے، اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اب ہمیں صرف یہ کرنا ہے کہ نیک جو لوگ ہیں اللہ کی طرف بلاتے ہیں ان کی بات کو سننا ہے، ان کی بات کو سننا ہے، ماننا ہے، سمجھنا ہے، بغیر کسی تعصب کے۔ یہ نہیں کہنا یہ تو ہمارے جیسے انسان ہیں، یہ تو ہم میں سے ہی ہیں، اسی طرح چلتے پھرتے ہیں۔ تو یہ کل کی بات ہم نے بیان کی، یہی بات یعنی اللہ کہتے ہیں ہر رسول کے بارے میں یہی بات کہی گئی کہ یہ تو ہمارے جیسے انسان ہیں، وہ ہمارے جیسے انسان ہی ہوتے ہیں، لیکن اللہ صرف یہ کہتے ہیں وہ جو بات کہہ رہے ہیں، جس بات کی دعوت دے اس بات پہ غور کرو، یہ نہ کہو کہ ہمارے جیسے انسان ہیں، ہم انسانوں میں سے ہی بھیجیں گے، ہم فرشتے نہیں بھیجیں گے، اس پہ غور کرو۔ تو اللہ کہتے ہیں انسانوں پر بڑی حسرت کہ جب بھی ان کے پاس ہم کوئی رسول بھیجتے ہیں، پیغمبر بھیجتے ہیں، کوئی داعی بھیجتے ہیں، پیغمبر بھیجتے ہیں،
تو یہ اس کا مذاق اڑاتا ہے۔ علم گرو کب دیکھا نہیں انہوں نے، کم اہلکنا قبلہم من القرون، کہ اس سے پہلے ہم نے کتنی ہی بستیوں کو ہلاک کر دیا، کتنی ہی بستیاں تھیں جو ہلاک کر دی گئیں، انہم الیہم لا یرجعون، اور ان بستیوں کے لوگ اب کبھی ان کی طرف واپس نہیں آئے۔ یعنی بس ان بستیوں کو چھوڑیں، آپ اپنے درمیان دیکھیں۔ میں ایک دن بیٹھا کل حساب لگا رہا تھا کہ میں نے اپنے ہاتھوں سے کتنے لوگوں کو دفن کیا، اللہ اکبر، مجھے جھرجھری آ گئی، کم از کم 30-40 لوگ ہو چکے، یعنی اپنے رشتہ داروں میں، اپنے دوست احباب میں، سسرال میں، اپنے سارے، وہ میں ایک کاغذ پہ لکھتا گیا کہ یا اللہ اب پتہ نہیں نمبر ہمارا پتہ کب کٹتا ہے، اتنے لوگوں کو ہم اپنے ہاتھوں سے دفن کر چکے ہیں، تو یہ کبھی ہماری طرف لوٹ کے نہیں آتے، یعنی جو کبھی چلا گیا واپس آنے کے لیے جاتا ہے واپس جانے کے لیے، اور دنیا میں جو آتا ہے وہ جانے کے لیے آتا ہے، اور جو چلا جاتا ہے وہ پھر واپس نہیں آیا کرتا۔ اللہ ہمیں اس کی سمجھ نصیب فرما دے۔ فرمایا انہم الیہم لا یرجعون، اب وہ کبھی تمہاری طرف واپس نہیں لوٹیں گے۔ وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، اور تم سارے کے سارے، سب کے سب جو ہے ہمارے پاس حاضر کیے جاؤ۔ یعنی یہ جو مرحلہ ہے یہ بڑا سخت مرحلہ ہے، اللہ ہمیں اس کی سمجھ نصیب فرمائے کہ ایک دن ہمیں تنے تنہا اللہ کے حضور کھڑے ہونا۔ دنیا میں اللہ قوموں کے ساتھ معاملہ کرتا ہے، یہ بات سمجھنے کی ہے، دنیا میں اللہ قوموں کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں، قوموں کو ہلاک کر دیا، قوموں کو عروج دیا، قوموں کو زوال دیا، اور اس کے ساتھ گناہ گار اور اس کے ساتھ نیک سب پس جاتے ہیں، یعنی سیلاب آتا ہے وہ گناہ گار کو نیک کو نہیں دیکھتا، سب ختم ہو جاتے ہیں۔ لیکن آخرت میں انفرادی فیصلہ ہے، ایک ایک بندہ تنے تنہا ایک ایک بندے کا حساب ہوگا، اور اللہ ایک ایک بندے سے پوچھ کے اس کا معاملہ کرے گا، اور وہ اس کڑے وقت سے اللہ پاک ہمیں محفوظ فرما دے اور بغیر حساب کی جنت میں داخل فرما دے۔ بس اس کی دعا کیا کرو، جیسا کہ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو سکھایا کہ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، یا اللہ میرا آسان حساب فرمانا۔ حضرت عائشہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آسان حساب کیا ہوتا ہے؟ بھائی کہ اللہ کہ جا کیا یاد کرے گا، موج کر، جنت میں بھیج دیا، بغیر حساب کے تمہیں جنت میں۔ جب حساب میں پڑ گئے پھر تو مارے گئے نا، پھر کیسے، پھر تو کچھ بھی نہیں ہمارے پاس۔ اللہ بغیر حساب کے، ایسے لوگ ہوں گے قیامت میں انشاءاللہ کہ جن کے حساب نہیں ہوگا، تو اللہ ہمیں ان میں شامل فرمائے۔